حالانکہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جوان، وہ کس چیز سے ہوا ہے؟ یہ خوراک کھا کے نا، اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، مضبوط ہو رہی ہیں، مسلز بھی بن رہے ہیں، اس کے اندر طاقت بھی آ رہی ہے، انرجی. تو یہ ہے غذا سے علاج کرانا. اور جو بھی بیماری آتی ہے نا، اس کی مین وجہ جو ہے وہ غذا کی کمی کی وجہ ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم ایسا نہیں کھا رہے جو ہمیں کھانا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پھر چوتھا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا وہ پھر دوائیاں بھی ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں بتائیں، طب نبوی کی، جو ہمیں پنسار سے بھی مل جاتی ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی گرو کر سکتے ہیں. ان کے ذریعے بھی پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے. اچھا. ابھی ہمارے پاس کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو پچھلے 17 سال 20 سال 25 سال 27 سال سے میڈیسنز پہ تھے، جو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو آپ نے ہمیشہ کھانی ہے. ایسا ہے بالکل. اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے طب نبوی کی ان کی وہ میڈیسن چھوٹ گئی. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کو صحت بھی مل گئی. تو امیزنگ اس کے جو ہے نا ریزلٹس ہوتے ہیں. اور پھر اس کی فضیلت جو کیا ہے، طب نبوی کو ہم کیوں استعمال کریں، کیوں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا علم اور رسول اللہ کی بیان کردہ ارشادات. تو اس سے بڑھ کے ہماری کیا بد نصیبی ہوگی کہ اگر ہم اس کو ویلیو نہیں کر رہے تو. اور اس کے بدلے ہم اور چیزوں کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے. پھر دوسری چیز جو ہے یہ حلال اور طیب ہے. اس میں آپ کوئی میڈیسن لا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا چیز ڈالی ہوئی ہے. اکثر تو آپ کو پتا ہے کوئی الکوہل میں ہے میڈیسن میں، کئی میں اور چیزیں. ابھی ایک وہ بتا رہے ہیں نیچروپیتھی کے کہ اس دن میں ان کی سن رہی تھی کہ جو شوگر کی میڈیسن ہے اس کے اندر جو انسولین ہے وہ انسولین ملتی ہی پگ کے پینکریاس سے ہے. اچھا. تو اب یہ کتنا ضروری ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، نماز روزہ حج، اور ہم جو کھا رہے ہیں پلس، ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. اوپر تو کچھ بھی کوئی لکھ دے گا، آپ صرف لکھے ہوئے پہ یقین کر لیں گے. ایک مومن ایسا تو نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک حلال اور طیب چیز ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے. پھر یہ سستی ہے، آسانی سے ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے. اکثر آپ کے کچن میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سارے اس کے فائدے ہیں کہ ہم اس کے اوپر آئیں اور اپنی زندگی کو کے اندر ہم یہ جو ہے وہ میجک دیکھیں. یعنی ایک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بیماری کا علاج ہے، بلکہ یہ پوری لائف سٹائل ایک آپ کا وہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ اس میں بلیف سسٹم بھی ایک بہت ضروری ہے. جب بلیف سسٹم کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یا ایک نان مسلم بھی ہے وہ طب نبوی سے اپنا بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟ ابھی تو جو نان مسلم ہے نا وہ زیادہ آرگینکس کی طرف آ رہے ہیں. تو نان مسلم تو ابھی زیادہ ریسرچ کر کے اور ان کی امیزنگ ریزلٹس ہوتے ہیں. اور اگر مزید کوئی تحقیق کرے تو اس کو پتہ چلے گا. فرض کرے آپ ایک کھجور لے لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ استعمال بھی کرتے رہے. پاکستان میں میرا نا زندگی کا آدھا حصہ عرب میں گزرا ہے. اچھا. تو پاکستان جب ہم آئے تو پاکستان میں تو رمضان کے علاوہ کوئی کھجور رکھتا ہی نہیں اپنے گھر میں. مطلب میں کسی کے گھر بھی جا کے کہوں نا کہ مجھے کھجور چاہیے تو وہ کہیں گے ابھی تو ہمارے گھر ہے نہیں، ہم لاتے ہی نہیں ہیں، رمضان میں لاتے ہیں. اور رمضان میں بھی کھجور کس طرح کھاتے ہیں؟ ایک کھجور. تو ہم لوگ باہر ہوتے تھے، ہمارے تو گھر میں ہر وقت کارٹنز میں کھجوریں پڑی ہوتی تھیں ہر وقت. اور ہر وقت ہمیں اور کچھ نہیں کھانا تو کھجور ہی کھا رہے ہیں. تو کھجور میں کتنا ایک طاقت کا خزانہ ہے. کھجور سے شوگر ہوتی ہے ویسے؟ شوگر کسی چیز سے نہیں ہوتی. نو جو اگر آپ شوگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے سارے نیچرل فروٹ اور ہر چیز کھانی ہے، وہ آپ کی شوگر کو ٹھیک کریں گے. اچھا ٹھیک. اب شوگر یہ جو کھجور ہے تو کھجور ہمارے دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے، دانتوں کے لیے، ہمارے گلے کے لیے، ہمارے آپ دیکھیں معدے کے لیے، ہمارے جگر کے لیے، ہماری کڈنیز کے لیے، کڈنی میں سٹون ہے تو اس کے لیے
دل کے لیے دل کی میڈیسن ہے کھجور. تو ایک کھجور, اور پھر آپ دیکھیں ہمارے بلڈ کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے اگر ہر بندہ ڈیلی 3 کھجوریں کھا لے تو یہ ساری نہ ہارٹ کی اس کو کوئی مسئلہ, نہ بی پی کا, نہ شوگر کا. لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ کچھ سازشیں کر کے ان چیزوں کو منع کر دیا. اگر ہم کسی کو بتائیں گے کہ اچھا بلڈ پریشر ہے, میں کہتی ہوں آپ کھجور کھانا شروع کریں, نہیں 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 مجھے تو بلڈ پریشر ہے, ڈاکٹر نے تو منع کیا ہوا ہے. کھجور ڈاکٹر نے منع کی ہوئی ہے, شہد ڈاکٹر نے منع کی ہوئی ہے, اور ڈاکٹر نے کیا کہا, آپ انسولین لگا کے اور بی پی کی میڈیسن کھا کے اس کے بعد آپ جیم کھا لیں. ہاں, چینی والی چائے بھی پی, آپ چینی والی چائے بھی پی لیں, آپ بیکری آئٹمس کھا لیں, مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں. مطلب جو بھی مجھ سے یہ شہد کے بارے میں پوچھتا ہے, وہ شہد نہیں کھا رہا, مٹھائی کی پوری دکان کھا لے گا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم کیوں اس عجیب و غریب راستے پہ چل گئے ہیں, ہم کیوں اس طرح کے طریقے کر رہے ہیں. تو یہ لائف سٹائل ہے پورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کھانا کیسے ہے, کس ٹائم کھانا ہے, کیا کھانا ہے, سونا کس ٹائم ہے, وضو کے مسائل, طہارت کے مسائل, سونے جاگنے کے, یہ سب ہماری صحت میں آتے ہیں. صفائی کے مطلب اپنے آپ کو صاف رکھیں, اس سے ہمیں کتنی بیماریوں سے. اب کوئی کہے گا ابھی پاکستان ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ, تو آپ دیکھیں کسی آپ شاپ پہ نہیں جا سکتے, آپ کسی کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, وہاں پہ آپ کو کیا آ رہی ہوگی, اسمیل. تو جی پھر کہیں گے یہ غریب لوگ ہیں بیچارے, کہاں روز نہاتے بھی نہیں ہیں. رسول اللہ سے زیادہ غریب تو نہیں, ان کے پاس تو ایک جوڑا ہوتا تھا, کئی دفعہ 2 جوڑے اگر ایک دھوتے ہیں تو ایک پہن لیتے, اور کئی دفعہ ایک ہی کرتا ہوتا تھا جس کو دھو کے ڈالتے تھے, وہ سوکھنے میں ٹائم ہوتا تھا تو آپ نماز کے لیے لیٹ ہو جاتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساری ہمارے اس میں آتی ہیں طب نبوی میں نا. ہم پورا ان کو ایک لائف سٹائل بتاتے ہیں, آپ نے صبح سے لے کے رات تک کس طرح گزارنا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کرنا. اب دوپہر کا سونا ہمارا ختم ہی ہے تقریباً یہاں پہ, جو کیلولا کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ابھی ویسٹ اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ تھوڑی سی جو ہم آرام کرتے ہیں اس کا ہماری باڈی پہ کتنا پازیٹیو اثر آتا ہے. بالکل فریش ہو رہا تھا بندہ, بالکل ایسا ہو رہا تھا جیسا پتہ نہیں, مطلب آپ ریچارج ہو گئے. جی جی ایسے, ٹھیک ہے, تو آپ کی بیٹری ختم ہوگی تو آپ نے اس کو دوبارہ چارجر میں لگا لیا. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں مطلب اچھا واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بیماری کا علاج نہیں ہے طب نبوی, بلکہ اوور آل آپ کے امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے, اور آنے والی جو فیوچر میں بیماریاں ہیں اس کو بھی روکتا ہے. مطلب ایک پاورفل اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کی باڈی پہ بھی, اور ایون کہ آپ کے برین پہ بھی. ٹھیک ہے, اچھا لیکن اس کے بعد ایک سوال آتا ہے دماغ میں کہ کیا طب نبوی جو ہے وہ کیا ماڈرن بیماریاں جو ہے آئی ہیں, ٹھیک ہے کوئی بھی بیماری ہو ماڈرن, تو کیا کینسر لے لیں, تو کیا اس کا علاج نہیں ہے. یہ جو میڈیکل انڈسٹری آئی ہے سب کچھ آیا, ان کی آنے کی وجہ یہ بنی کہ یار اب جو ہے ماڈرن بیماریاں ایسی ہیں جن کو ماڈرن طریقے سے ہی حل کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے, طب نبوی میں نہیں ہے. تو کیا یہ ایک پہلا اسی کے اندر ایک دو سوال ہے, کیا یہ ان کی طرف سے ایک سازش ہے پراپر کہ اس سولوشن کو ختم کیا جائے تاکہ اپنی انڈسٹری کو بلڈ کیا جائے, اور دوسرا کیا طب نبوی ماڈرن بیماریوں کا بھی حل دیتی ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ تقریباً 300 ایئرس سے یہ والی انڈسٹری آئی, میڈیکل انڈسٹری, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا موسٹلی. اب 300 ایئرس پہلے لوگ کیسے علاج کرتے تھے, اس وقت کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ تو وہ اتنے عرصے سے جو وہ چیزیں چل رہی تھیں, اب فارماسوٹیکل اس کے پیچھے ہے, بزنس, ٹھیک ہے. فارماسوٹیکل نے کہا کہ ہم اپنی جو ہے وہ میڈیسن نکالتے ہیں, اب یہ میڈیسن کس کو دیں, کیسے کریں. پھر انہوں نے اپنا میڈیکل کالجز بنائے, اب ہم ادھر ڈاکٹرز ٹرین کرتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے اور ان کو وہ میڈیسن دیں گے. ابھی یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو وہ فارماسوٹیکل والے میڈیسن دیتے ہیں کہ ہر دفعہ اب یہ آپ نے دینی شروع کرنی ہے لوگوں کو, چاہے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس تو جب طب نبوی ہے تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی میڈیسن دے رہے ہیں, اور ہم خود میڈیسن بناتے ہیں. اچھا, جب آپ خود میڈیسن جب تک نہیں بناتے, آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو کیسے دے سکتے ہیں, اور جب کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, جبکہ اس کے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ کھجور کھاتے ہیں اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں.
اللہ یہ کہ ٹھیک ہے کم سے کم رسول اللہ نے جیسے ہمیں طاق عدد میں چیزیں بتائیں، طاق عدد میں آپ 3 5 7 کھجوریں لے لیں، آپ طاق عدد میں منقع لے لیں، طاق عدد میں آپ انجیر لے لیں، تو یہ چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ اللہ یہ کہ آپ اگر کہیں جی ہم ایک پاؤ کھا لیتے ہیں پھر تو تو وہ تو ہر چیز کی جو ایکسیس ہے وہ تو پھر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لیکن طب نبوی میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا کہ علاج نہ ہو، یعنی کیونکہ ماڈرن ساری بیماریوں کا علاج اس کے جب اندر. اللہ نے کہہ دیا نا یہ بات، یہ میں تو نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ ہر قیامت تک آنے والی ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ پہلے سے یہاں دنیا میں رکھا ہوا ہے. تو جب یہ میرا بلیف ہے تو ابھی کرونا آیا تو لوگوں نے کہا ایک ایسی بیماری آ رہی ہے اس کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے جب سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ویکسین تو بعد میں، ایسی بیماری کوئی علاج بھی نہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، چائنا بتا رہا ہے یہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نے کہہ دیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کلونجی میں سیاہ دانوں میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. ابھی تو انہوں نے خود ریسرچ کی ہے کینسر کے بارے میں کہ پیچھے کہ ان کو وہ پانی کے انجیکشن لگائے اور اس کو یہ بتایا کہ یہ تمہاری بیماری کے لیے بہترین. پھر الحمدللہ ودن 2-3 days وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنا فرق پڑ رہا ہے. اچھا، آج کل ماڈرن بیماریوں میں نا ایک بہت بڑی بیماری ہے ڈپریشن. ہر بندہ ڈپریشن میں کیوں شکار ہے؟ ڈپریشن کا اپنی زندگی میں ناشکری کی وجہ سے. آپ جہنم سے بچ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصل سکسیس بتا دی نا کہ جہنم سے بچ کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہ اصل سکسیس ہے.